یہ غلط قسم کی رسمیں جو امت مسلمہ میں جڑ پکڑتی جا رہی ہیں، ان کا تدارک اور ازالہ ضروری ہے۔ یہ 14 فروری ہے کیا؟ کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو مناتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن وہ جہالت کی وجہ سے اس کو مناتے ہیں۔ جس طرح مغرب میں اس کو ایک جدید سے جدید طریقے سے اس کو منایا جاتا ہے، ہمارے لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کو پیچھے ہسٹری نہیں پتا، بیسک جو لاجک ہے وہ نہیں پتا ان لوگوں کو، لیکن وہ پھر بھی اس میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں اس کا خلاصہ یہ ہے، پھر ہم شریعت کے تناظر میں، قرآن و حدیث کے سانچے میں اس کا محاسبہ کرتے ہیں کہ اس میں خرابیاں کیا کیا ہیں۔ ظاہری طور پر مجازی محبت کرنے والے لوگ، یہ جو ہماری جدید نوجوان نسل ہے، ہر شخص اس میں مبتلا نہیں ہے، لیکن یہ جو جدید نسل ہے یہ اس میں مبتلا آہستہ آہستہ زیادہ سے زیادہ مبتلا ہوتی جا رہی ہے کہ ظاہری طور پر یونیورسٹیوں کے جدید ماحول میں، کو ایجوکیشن کے ماحول میں یہ برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں کہ مرد و عورت کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو بجائے اس کے کہ منع کیا جائے، اس کو مزید پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اب اس میں ہم کیا کریں؟ ایک شخص ایک عورت سے غلط قسم کے تعلقات قائم کرتا ہے۔ شروع میں کیا ہوتا ہے جی؟ ایک بہن کا رشتہ ہوتا ہے، یہ ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم ویسے نہیں ہیں۔ پھر معاملہ بڑھتا ہے، پھر اسلام دعا شروع ہو جاتی ہے، پھر معاملے بڑھتے ہیں تو فزیکل ریلیشن کے معاملات بڑھ جاتے ہیں، پھر انسان شرمندگی اٹھاتا ہے، پھر یونیورسٹی کے لیے یا کسی بھی معاشرے کے کسی بھی طبقے سے وہ تعلق رکھنے والا شخص ہو، پھر 2 خاندانوں کے لیے وہ بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ اس کو 14 فروری کے دن منایا جاتا ہے، آپس میں تحفے تحائف تقسیم کیے جاتے ہیں، پیار محبت کے اظہار کیے جاتے ہیں، اور اس کو برقرار رکھنے کے وعدے اور قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، وعدے کیے جاتے ہیں۔ یہ 14 فروری کا دن ہے جی۔ اب کیا ان تمام چیزوں کی دین اسلام اجازت دیتا ہے؟ اس ایک دن میں اسقاط حمل کی دوائیاں پاکستان میں بلند ترین سطح پر پہنچ جاتی ہیں۔ اس ایک دن میں پاکستان کے ہوٹلوں کی بکنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اس دن میں بڑی بڑی دکانوں پر شراب بکنا ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ شراب مزید مل ہی نہیں رہی۔ اس ایک دن میں بڑے بڑے ہوٹل اور پارک بک ہو جاتے ہیں۔ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اب چونکہ کلمہ پڑھنے کا ہر شخص ہی دعویٰ کرتا ہے، جو بندہ ان برائیوں میں مبتلا ہے اس کو سمجھانے جائیں گے نا، وہ بھی کہے گا کہ میں پکا مسلمان ہوں۔ آپ کسی سے مل کے دیکھیں کہ بیٹا یہ کام نہ کریں، وہ آئندہ آپ کو مشکوک نظروں سے دیکھنا شروع کر دے گا کہ اس بندے کی مجھے کوئی بات ملے صحیح، دوسروں کو تبلیغ کرتے اس کے اندر اپنی یہ برائی موجود ہے۔ حالانکہ اسلام ہمیں اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے پیچھے پڑ جائیں کہ اس کی کوئی خامی آپ کو مل جائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مومنین سے حکم فرما دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں، اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں، نیچے رکھیں۔ جو اسلام نظر اوپر اٹھا کر دیکھنے کی اور چلنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ غیر محرم کو دیکھنے کی اجازت دے سکتے؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے ویسے،
کہ جو اسلام شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے وہ فزیکل ریلیشن کے معاملات رکھنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ وہ غلط تعلقات رکھنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ اس لیے محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے جسم میں سے سب سے پہلے جس حصے کو پیدا فرمایا وہ شرمگاہ ہے۔ شرمگاہ کو پیدا فرما کر اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، یہ تیرا حصہ جو میں نے پیدا کیا ہے یہ تیرے پاس میری امانت ہے، امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کے اندر خیانت نہ کرنا۔ اللہ کی امانت کی ہم اگر حفاظت کریں تو اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما دے گا۔ یہ اللہ کی امانت ہے جسم کا یہ حصہ، اور اس چیز کی حفاظت کریں۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بلکہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے کہ اس کو شریعت کے مطابق استعمال کرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ فرمایا یہ جو دو جبڑوں کے درمیان میں زبان، جو مجھے زبان کی ضمانت دے دے کہ جو بندہ اس حصے کی حفاظت کرے گا، فرمایا میں اس کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ دوسری کیا ہے؟ فرمایا دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ اس کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد اس کو جنت میں خوشخبری دیتا ہوں۔